بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم میرا میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ میرا میر سرکار کا مزار پرانے میرپور میں واقع ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ بھی ہے۔ ہر سال یہ جگہ منگلا ڈیم کی نظر ہو جاتی ہے، لیکن جب پانی نیچے چلا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ان کے مزار کا دوبارہ سے رخ کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا اور آج دنیا انہیں یاد رکھے ہوئے ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں جو اسلام کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی باتیں، احکامات اور راستے اپناتے ہیں، ان کے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، بلکہ ساری دنیا ان کے مزار پر آتی ہے اور حاضری پیش کرتی ہے۔ حقیقت میں اولیاء کاملین کی جماعت وہ مقدس و متبرک جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا وارث بنایا ہے۔ اولیاء حق کو یہ مقام و مرتبہ صرف و صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، ان کی محبت اور اطاعت کرنے کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ اسی والے سے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حقیقت ہے یہ دنیا کی، اور سب سے بڑی حقیقت ہے جو اقبال نے اپنی شاعری میں پرو دی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں جو بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، ساری دنیا ان کے لیے ہی ہوتی ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق میاں صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گے نال خاموشی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اسلام کا راستہ ہی کامیابی ہے، اصل کامیابی اسلام میں ہی ہے۔ حقیقت میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، جو حق کی آواز بلند کرتا ہے، تو اس کا سر تو نہیں ملتا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ علم حق بلند کرتا ہے، اللہ کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہاں پر دنیا جاتی ہے اور اپنی مرادیں پیش کرتی ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مرادیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی انسان کو دیتا ہے، اللہ ہی نوازتا ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ لیکن جب ہم ان اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں اور ہم اس نیت سے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، یا اللہ یہ تیرے نیک لوگ ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے اعمال بہت ہی برے ہیں، لیکن یہ لوگ، یہ تیرے محبوب لوگ اور سچے لوگوں میں سے یہ شمار ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم پہ اپنا کرم فرما۔ یوں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے سے ہمارے حالات پہ رحم فرماتا ہے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم پہ آسانیاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں انسان کامیاب ہوتا ہے جب اس کا یقین اللہ ہو، جب اس کا ایمان اللہ ہو، جب وہ قدم اٹھائے اور آگے بڑھے تو اس کا ایمان بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو، اس کا یہ یقین ہو کہ دینے والی ذات صرف و صرف اللہ ہے، اس کا یہ یقین ہو کہ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، اس کا یہ یقین ہو کہ جو رزق اس نے لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ یوں انسان کامیابی کے راستے پر ہوتا ہے، اسلام کے راستے پر ہوتا ہے، سرکار دو عالم کے راستے پر ہوتا ہے۔ انسان کو اتنی کامیابیاں ملتی ہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں
یہ سوچ کبھی آ ہی نہیں سکتی کہ فلاں بندہ میری مدد کرے گا۔ اگر ہم کسی بندے سے امید لگائے بیٹھے ہوں تو وہ امید ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر بیٹھیں، بلکہ اس پہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکلیں آسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں بھیجنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو کامیابیاں دینے والا ہے، یوں اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب کرتا ہے، پھر ہی انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب وہ دوسرے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کے راستے آسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ بندہ ایسے نوازا جاتا ہے کہ اس کی سوچ ہوتی ہے، پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں لیکن پھر بھی میرا رب اتنا کریم ہے۔ یہی حقیقت ہے، کیونکہ ہم تو بہت ہی گنہگار ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، نہ کہ ہماری محنت۔ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ ہماری محنت سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ہماری اوقات تو تھوڑی ہو سکتی ہے لیکن رب کی شان بہت بڑی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ کر مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کی شان بہت بڑی ہے۔ وہ ساری دنیا کا پالنے والا ہے، وہ ہر انسان کو رزق دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنا رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ان لوگوں تک بھی اللہ تعالیٰ کا لطف عام پہنچ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں،